بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان میں ایک انتہائی المناک واقعہ پیش آیا، جو ہم سب کے علم میں ہے کہ کراچی میں ایک طیارہ گر کر تباہ ہوا اور اس میں 100 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر آخرت کو آسان کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے تجاوز کریں۔ وہ لوگ تو اپنی منزل کو پہنچ چکے، لیکن ہم جو زندہ ہیں، جن کے پاس ابھی بھی مہلت ہے، ہم لوگوں کے لیے اس طرح کے واقعات میں بہت بڑی عبرتیں ہیں، بہت بڑے اسباق ہیں۔ یہ پچھلے 10 سالوں میں پاکستان میں چوتھا بڑا حادثہ ہے، جس میں طیارے گرے اور کئی ایک افراد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اس میں ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی موت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص موت کو فراموش کرتا ہے اور جس قدر موت کو بھلاتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے، دین سے، اسلام سے اور حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں یہ حدیث ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ تو جس کو زیادہ ذہن میں رکھنے کا اور زیادہ یاد کرنے کا حکم دیا گیا، ہم اس کو تھوڑا بھی یاد نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے معاملات بہت ہی زیادہ الجھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ خراب ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کا حق مارنے میں، لوگوں کو تکلیف دینے میں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے میں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ فرائض میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، اور جبکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا وقت ہمارا آخری وقت ہو۔ کچھ لوگوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں، میں توبہ کروں گا، میں اللہ کی طرف لوٹ آؤں گا کچھ وقت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، یا ایک سرٹن ایج میں جا کر۔ تو وہ یاد رکھیں کہ موقع ملے یا نہ ملے، ہم میں سے کسی کے بھی علم نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ لوگ صرف لینڈنگ سے 13 سے 15 سیکنڈ کے فاصلے پر تھے، اور سب یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور ایک سفر طے کرنے کے بعد، اپنی منزل کے بالکل اتنا قریب آ جانے کے بعد کہ سامنے منزل نظر آ رہی ہو، صرف چند سیکنڈز ہوں، تو کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا اور کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک ذات ہے جو ہمارے ان تمام امور کو کنٹرول کرنے والی ہے۔ ہم جو چاہیں ویسا نہیں ہوتا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی چاہت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند، رضا اور اس کی شریعت کے مطابق ڈھال لیں، اور ہمیں ہمیشہ ہر وقت اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر اس یقین کے بعد اس سفر کی تیاری بھی بھرپور ہونی چاہیے۔ جس شخص نے اپنی پلاننگ میں، وہ پلاننگ ایک ہفتے پر محیط ہو یا ایک مہینے پر یا ایک صدی پر، جس نے اپنی پلاننگ میں موت کو یاد نہ کیا، وہ بڑا خسارے میں ہے۔ جس نے موت کو سامنے نہ رکھا، اس بندے کی پلاننگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اپنی پلاننگ میں موت کو سامنے رکھنا کیسے ہے؟ اس طرح سے کہ کیا کوئی ایسی چیز تو میری پلاننگ کا حصہ نہیں ہے جو میری موت کے بعد مجھے نقصان دے، اور کیا اس پلاننگ میں اگر میری وفات ہو جاتی ہے تو پھر یہ پلاننگ اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہے موت کو سامنے رکھتے ہوئے پلان کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص موت کو جتنا یاد کرے گا، وہ اس کے لیے تیاری بھی کرے گا، اس لیے کہ یہ موت صرف موت نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تو بلکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے، جس میں حساب ہی حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 8 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو، وہ تو تمہیں آ کر رہے گی۔ یہاں تک بس نہیں، اصل بات پھر اس کے بعد ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور موجود سب چیزوں کو جاننے والی ہے۔ اس کے سامنے کوئی غیب، کوئی حاضر کی تقسیم نہیں، سب چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ اللہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا عمل کر رہے تھے۔ یہ ہے اصل موت،
یہ ہے موت کی تیاری، کہ موت تو ایک لمحہ ہے، ایک وقت ہے، جتنی بھی وہ کسی کے لیے تکلیف دہ ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں، وہ وقت گزر جائے گا، لیکن اصل اس کے بعد جو شروع ہوگا وہ اصل ہے ہمارے لیے ایک مقام عبرت۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، اور کوئی اس بات پر نہ رہیں کہ میں بڑا صحت مند ہوں، میں بڑا توانا ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، یا میں تو ابھی بہت چھوٹی عمر میں ہوں، تو موت بہت ہی آخری ایج میں مجھے آئے گی، یہ کوئی نہ سوچے۔ موت بیماری، حادثات، عمر، اس کی تفریق کے بغیر آتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا، جب ہمارا وقت پورا ہوا تو موت ہمیں آ لے گی، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بڑے خوشحال ہوتے ہیں، ہر طرف سے لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے موت کا وقت لکھا جا چکا ہوتا ہے اور بہت قریب ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ جب ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لائے تو وہاں ان کو سخت بخار ہو گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یہ صحیح بخاری میں ہے، کہ میں نے پوچھا اپنے ابا جان سے کہ ابا جان آپ کیسا بھی محسوس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک شعر پڑھا، کہا کل امرئ مصبح فی اہلی والموت ادنی من شراک نعلی، کہ ہر شخص اپنے گھر میں، اس کو صبح جب اٹھتا ہے وہ تو لوگ ویلکم کرتے ہیں، یعنی خوشحال اٹھتا ہے، اور لوگ اس کو سبحک اللہ بالخیر، اللہ آپ کی صبح کو خیر والا بنائے، اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، توانا تندرست ہوتا ہے، لیکن موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ترین ہوتی ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ تو واقعی موت ہمارے اتنا قریب ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ڈرنا نہیں بلکہ تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بہترین ایمان کی حالت میں اور بہترین عمل پر کرنا، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں بہترین اعمال کو اپنی روٹین بنا لیں گے۔ تو آئیے ان حوادث سے اور ان واقعات سے سیکھیے، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری باتیں کریں، ہمارے واقعات پر، ہماری موت پر بات ہو، ہمارے بعد ہمارے تذکرے ہوں، اس سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اور ایسا اپنے آپ کو بنا لینا چاہیے کہ ہم موت کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت پر کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔